Anyone, I'm Jenny. My question is, Islam against the idolism, the worship. So why most of I saw Islam, they worship and they bow down in Kaaba? This is just little confusion to me. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، بڑی اہم ویڈیو ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک دیکھیے گا. اس ویڈیو کے اندر آپ ناظرین دیکھیں گے کہ ایک عیسائی لڑکی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے کہ آپ مسلمان لوگ بت پرستی کے بہت سخت خلاف ہو، لیکن اس کے باوجود خود جو ہے کعبہ کے سامنے جھکتے ہو. یہ بڑی کنفیوژن ہے، آپ میری اس کنفیوژن کو دور فرمائیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ناظرین بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو سے بہت معلومات حاصل ہوں گی. اور نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، اس کی کوئی سمت نہیں، وہ ہر سمت میں موجود ہے. مسلمان جس بھی سمت رخ کریں اسی طرف خدا ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، جس کی طرف انہوں نے تقریباً 14 سال تک رخ کر کے نماز پڑھی. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کی طرف سے نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بجا لانے کا حکم ہوا. ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز کے علاوہ کوئی عبادت کریں تو ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، مگر یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم نماز پڑھتے وقت کیوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب شاید ہم میں سے کسی کو بھی کم علمی کی وجہ سے معلوم نہ ہو، اور اسی چیز کو لے کر اکثر غیر مسلم مسلمانوں کا مذاق بھی بناتے ہیں اور طرح طرح کے حیل و حجت سے بھی کام لیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے. ایک خاتون نے ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا اور کہا کہ میرا نام جینی ہے اور میرا سوال ہے کہ مسلمان بت پرستی کی سخت مخالفت کرتے ہیں مگر خود وہ خانہ کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں. یہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے. اس چیز کو لے کر ان پر تنقید بھی ہوتی ہے. آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. Anyone, I'm Jenny. My question is, Islam against the idolism, the worship. So why most of I saw Islam, they worship and they bow down in Kaaba? This is just little confusion to me. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. کعبہ ہمارا قبلہ ہے جس کا صرف رخ کیا جاتا ہے، اور مسلمان یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک رخ مل جائے جس کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان اپنی عبادت کر سکے. مثال کے طور پر اگر کعبہ ہمارا قبلہ نہ ہوتا اور یہ بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنا پڑتی تو کوئی شمال، کوئی مغرب، کوئی جنوب اور کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے ہم معلوم کریں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ لوگوں پر بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور اسی سورہ کی دوسری آیت میں فرمایا گیا بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. بس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. Sister Kaaba, no Muslim ever worships the Kaaba. Kaaba is our Qibla. Because when we pray, we believe that we have to pray in congregation. For example, today we decide to pray here. Some will say let's face the north, some will say south, some will say east, some will say west. So for unity, according to the verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 143-144, Allah says face towards the sacred mosque, towards the Kaaba. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حکم کے سائنسی پہلو سے بھی آگاہ کیا اور اس خاتون کو بتایا کہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا تھا. جب مسلمانوں نے نقشہ بنایا تو قطب جنوبی کو اوپر رکھا، قطب شمالی کو نیچے رکھا اور کعبہ درمیان میں تھا. جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنی ریسرچ کی اور مسلمانوں کے بنائے نقشے پر اعتراض اٹھا کر اپنا نقشہ بنایا. انہوں نے صرف یہ کیا کہ قطب شمالی کو اوپر اور قطب جنوبی کو نیچے رکھ دیا، مگر کعبہ درمیان میں ہی رہا. تو آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں مسلمانوں کے بنائے نقشے
نقشے پر چلیں یا انگریزوں کے، خانہ کعبہ تو درمیان میں ہی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی آپ کا منہ قبلہ رخ ہوگا، جنوب میں رہنے والے شمال کی طرف منہ کریں گے، شمال کی طرف رہنے والے جنوب کی طرف، اگر مشرق میں ہیں تو مغرب کا رخ کریں گے اور مغرب میں ہیں تو مشرق کا رخ کریں گے۔ اس طرح کرنے سے خانہ کعبہ درمیان میں ہی آئے گا اور یہی ہمارا قبلہ ہوگا۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اتحاد کا مظہر ہے۔ Muslims were the first people who drew the world map of geography. When the Muslims drew the world map, they had South Pole on top, North Pole down, Kaaba in the center. The Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down, yet the Kaaba is in the center. So wherever you are in the world, if you are in the north, you face towards the south. If you are in the south, you face towards the north. If you are in the east, you face towards the west. If you are in the west, you face towards the... We face for unity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر اس چیز کو میں منطق کی نظر سے دیکھوں، اس کا عقلی پہلو سے جائزہ لوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور جب ہم خانہ کعبہ کے گرد گول گول گھومتے ہیں تو یہ اس چیز کی نشانی ظاہر کرتی ہے کہ جیسے ہر دائرے کا ایک ہی مرکز ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے حلقے کا ایک ہی خدا ہے جو سچا ہے۔ ہم ایسا کر کے اس کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے کالے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ پتھر مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان، میں اس کو چھوتا اور چومتا صرف اس لیے ہوں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا۔ یہ بیان اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی۔ کوئی بھی بت کو یا پتھر کو پوجنے والا کبھی اس پتھر پر قدم نہیں رکھے گا۔ اگر مسلمان واقعی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تو صحابہ کرام کبھی خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، اس کی چھت پر قدم مبارک نہیں رکھتے۔ بہن آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بت پرست اپنے بت کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس خاتون نے بڑے واضح الفاظ میں جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی بت پرست کسی بت پر قدم نہیں رکھتا۔ And one more point to be mentioned is that at the time of the Prophet, many Sahabas stood on the Kaaba and gave the azan. I am asking you the question, sister, will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? Now I understand. ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک اور مسئلے کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا کہ کعبہ کی طرف اکثر مسلمان پاؤں نہیں کرتے اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یا سونا گناہ ہے، مگر کچھ علماء کرام ایسا کہتے ہیں اور وہ اس کے لیے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں قبلہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی زمین معین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ، علماء کا کہنا ہے کہ یہ حرام نہیں مگر مکروہ ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی۔ جب یہ سوال شیخ محمد صالح سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو پہلو کے بل لیٹ جاؤ، اور اگر پہلو کے بل لیٹ نہیں سکتے تو کمر کے بل لیٹ جاؤ اور اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لو۔ جب آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاؤں بھی قبلہ کی طرف ہوں گے۔ یہ اسلامی شریعت میں ہے، یہ مباح ہے اور اس کی ممانعت نہیں، مگر یہ بر صغیر میں کلچر ہے کہ ہم پاؤں قبلہ کی طرف نہیں کرتے، اس لیے لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو ایک بار پھر بتایا کہ کعبہ صرف ہمارا قبلہ ہے اور یہ صرف ٹرانزیکشن کے لیے ہے تاکہ تمام مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز ادا کریں اور اپنے ایک ہونے کا ثبوت دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، مجھے ایک خدا پر یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ جیزس کو خدا مانتی ہیں یا پیغمبر؟ اس سوال پر اس خاتون نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا کہ جیزس پیغمبر تھے، اور پھر اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بتایا کہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، مجھے اسلام سے متعلق زیادہ علم نہیں، اس لیے میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر ماشاءاللہ کہا اور پھر دعا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کو مزید ہمت اور استقامت دے کہ آپ اسلام کے راستے پر مزید آگے سے آگے منزلیں طے کرتی جائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔